استادوں سے علم حاصل کرنے کے بہت سارے فائدے ہوتے ہیں. یعنی ایک طالب علم جو خود مطالعہ کرتا ہے، اور دوسرا جو طالب علم ہے جو علم کو اس کے شرعی راستے سے اور اس کے درست راستے سے حاصل کرتا ہے، یعنی اساتذہ کے ذریعے، تو اس کے بہت سارے فوائد ہیں. پہلا فائدہ یہ ہے کہ اساتذہ سے پڑھنے والا شخص یہ متبع سنت ہے، یہ درست راستے پر ہے، یہ کتاب و سنت میں بتائے گئے راستے پر ہے، شرعی طریقے پر ہے. اور استادوں کے بغیر علم حاصل کرنے والا یہ بدعتی راستے پر ہے، ایک بدعی راستہ ہے، ایک نیا راستہ ہے دین میں، ایسا راستہ جو صحابہ و تابعین نے اختیار نہیں کیا. دوسری بات یہ ہے کہ استاد سے پڑھنے والے کا راستہ مختصر ہوتا ہے، اس کا وقت بچتا ہے اور اس کی محنت بچتی ہے، اور وہ بہت جلد بڑے اہم مقام تک پہنچ جاتے ہیں. اس کے برعکس جو بندہ کتابوں سے پڑھ رہا ہوتا ہے تو اس کا وقت بھی ضائع ہوتا ہے اور اس کی محنت بھی ضائع ہوتی ہے. اس کو کئی مشکل الفاظ آ گئے، مشکل بحث آ گئی، وہ اس کتاب میں دیکھے گا، اس کتاب میں دیکھے گا، ڈکشنری اٹھا کر لائے گا، پتہ نہیں کیا وہ کیا کچھ کرے گا اور کہاں 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 سر مارے گا. لیکن جب استاد سے پڑھ رہا ہوگا تو استاد ساتھ ساتھ عبارت سمجھاتا جائے گا، بتاتا جائے گا، جو کام کی بات ہے، جو مشکل بات ہے، وہ سب اس کی یعنی سطح کے حساب سے اس کی رہنمائی کرتا رہے گا. تو اساتذہ سے پڑھنے میں راستہ مختصر ہو جاتا ہے. تیسری بات یہ ہے کہ استادوں سے پڑھنے سے غلطیوں کا امکان کم ہو جاتا ہے. جو طالب علم مشائخ سے علم حاصل کرنے والا ہوتا ہے اس کی اخطاء اور زلات وہ نہیں ہوتی، اور اگر ہوتی بھی ہیں تو بڑی کیلکولیٹڈ ہوتی ہیں، یعنی نپی تلی ہوتی ہیں. اس کے برعکس جو لوگ بے استادی ہوتے ہیں، ہماری کتابوں سے پڑھ کے فن خواہ بن چکے ہوتے ہیں، تو ایسی ایسی فاحش غلطیاں کرتے ہیں، ایسی ایسی عجیب و غریب غلطیاں کرتے ہیں کہ انسان حیران ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ کسی علمی سلسلے سے وابستہ نہیں ہے. امام شافعی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے جو بندہ محض کتابوں پر اعتماد کرتا ہے نا تو یہ خاطب اللیل ہے. تو خاطب اللیل اصل میں کیا ہوتا ہے؟ یعنی اندھیرے میں لکڑیاں چننے والا. جو لکڑہارا اندھیرے میں لکڑیاں چن رہا ہے، ان کا گٹھا بنا رہا ہے، تو اس کو نہیں پتا کہ کس لکڑی کے اندر سانپ چھپا بیٹھا ہوا ہے اور وہ سانپ اس کو ڈس لے. تو یہ حالت اس بندے کا جس کا کوئی استاد نہیں ہوتا. تو کوئی بھی کتاب پڑھ رہا ہے اور اس کو نہیں پتا اس کتاب میں کام کی بات کیا، نقصان دہ بات کیا ہے، تو جہاں وہ لکڑیاں چنے گا وہاں وہ ایک سانپ بھی ساتھ چن لے گا، اور ایک ہی سانپ اس کو ڈسنے کے لیے کافی ہے نا، اس کو ہلاک کرنے کے لیے کافی ہے. تو بہرحال اہل علم کی رہنمائی میں، ان سے پڑھنے میں انسان بڑی بڑی اخطاء جو ہیں عجیب و غریب ان سے بچ جاتا ہے. چوتھا فائدہ ہے بہت شاندار ہے، شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے بھی اس کا ذکر کیا. کیا ہے کہ جو بندہ علماء سے علم حاصل کرتا ہے اس کے اور علماء کے درمیان ایک ربط قائم ہو جاتا ہے. یہ بہت اہم بات ہے. کیا بات ہے؟ یعنی علماء سے پڑھنے والا شخص کسی علمی سلسلے سے، علمی روایت سے منسلک ہوتا ہے. آپ دیکھیں گے کہ عام طور پہ جو لوگ علماء سے نہیں پڑھے ہوتے، کتابوں سے پڑھے ہوتے ہیں، وہ علم اور علماء کے بارے میں بدتمیزی والا رویہ رکھتے ہیں. یہ عام آپ نے بیماری دیکھی ہوگی. اس دور میں جو مفکرین ہیں، دانشور ہیں، اور سوشل میڈیا پہ بیٹھے ہوئے جو اسکالر حضرات ہیں، موٹیویشن اسپیکر ہیں، جو بے استادے ہوتے ہیں، دین کا علم حاصل نہیں کیا ہوتا باقاعدہ، آپ ان کے انداز میں تکبر دیکھیں گے اور علماء کی اہانت دیکھیں گے، حتیٰ کہ وہ صحابہ کرام تک بات پہنچ جاتی ہے بس اوقات. اس کی وجہ کیا ہے کہ ان کو اہل علم کی جہود کا اندازہ ہی نہیں ہے. ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ علماء کے پاس کتنا علم ہے، کیوں کبھی ملے جو نہیں، کبھی بیٹھے جو نہیں. تو ان کی مثال ایسے ہی ہے جو بندہ اکیلے دوڑ لگا کے فرسٹ آ جائے. سمجھتے ہیں نا اس بات کو؟ یعنی ایک بندہ ہے وہ اپنے کنویں کا مینڈا کا کبھی نکلا ہی نہیں ہے باہر، اکیلا ہی رہنا ساری عمر، اکیلا ہی پڑھتا رہا، یہ کتاب پڑھ لی، وہ کتاب پڑھ لی. اس کو کبھی پتہ ہی نہیں ہے کہ میں کسی اور سے کبھی بات کروں گا تو مجھے پتہ چلے گا کہ لوگوں کے پاس بھی علم ہوتا ہے. تو جو اکیلا ہی پڑھتا رہتا ہے تو وہ اکیلا ہی پھر جیت جاتا ہے. پھر اسے لگتا ہے کہ دنیا میں میرے علاوہ کوئی بھی جو ہے نا وہ عالم نہیں ہے، اور میں ایسا ہوں اور میں ایسا ہوں. تو اس کا علم اور علماء سے واسطہ، سلسلہ، احترام کا، ادب کا ختم ہو جاتا ہے. وہ علم کی توہین کرنے والا ہوتا ہے، علماء کو بھی حقیر سمجھتا ہے اپنی جہالت کی وجہ سے. پانچواں فائدہ یہ ہے کہ جب اہل علم سے علم حاصل کیا جاتا ہے اور کتابوں پہ کلی اعتماد نہیں ہوتا تو اس سے علم کی تعظیم ہوتی ہے. علم کے میدان میں جو دخلا ہیں، گھس بیٹھی ہیں، ان کا ناطقہ بند ہو جاتا ہے. آپ دیکھیں کہ اگر علماء سے علم حاصل کرنے کی شرط عائد کر دی جائے تو وہی بندہ علم حاصل کر سکے گا جو سنجیدہ ہوگا نا، جو واقعتاً حصول علم کی مشکلات پہ صبر کرے گا، استاد کی ڈانٹ ڈپٹ دیکھے گا، اس کا اوقات اپنے متعین کرے گا، وقت لگائے گا. اس کے برعکس جو بندہ گھر بیٹھے گا اپنے حساب سے جو چاہا پڑھ لیا، جیسا چاہا پڑھ لیا، تو یہ علم کی تعلیم نہیں. اور یہی وجہ ہے کہ اس دور میں یہ آفت پہلے کبھی نہیں تھی.
پچھلے دور میں پوری اسلامی تاریخ میں کبھی بھی یہ مصیبت نہیں تھی۔ کیا مصیبت؟ کہ جب کوئی عالم بات کرتا ہے نا، تو پہلے وقتوں میں جب ایک عالم کوئی رائے دیتا تھا، کوئی بات کرتا تھا، تو اس کی موافقت یا مخالفت کرنے والے بھی کون ہوتے تھے؟ علماء ہی ہوتے تھے۔ یہ علم علماء کے درمیان رہتا تھا۔ یہ اس دور کی، جدید دور کی آفت ہے کہ عالم بیچارہ کوئی بات کرتا ہے تو اس عالم کا جواب دینے کے لیے ڈاکٹر بھی ہوتا ہے، انجینئر بھی ہوتا ہے، فلسفی بھی ہوتا ہے، خطیب بھی ہوتا ہے، سبزی بیچنے والا، ہر بندہ اس کا جواب دے رہا ہے۔ کیوں؟ سارے عالم بن گئے۔ کیسے بن گئے؟ انٹرنیٹ کھول کے۔ تو علم کو استادوں کے ساتھ مشروط نہ کرنا اور اس شرط سے اس کو خارج کر دینے سے کیا ہوتا ہے؟ علم رسوا ہو جاتا ہے، ہر بندہ علم کے میدان میں بولنے والا ہو جاتا ہے، اور یعنی پھر جو ہے نا بہت فتنہ فساد باقی ہوتے ہیں، جیسا کہ ہم آج کل دیکھ رہے ہیں۔ کتنی باتیں ہوں گی میرے حال میں؟ پانچ، غالباً پانچ باتیں ہوں گی۔ چھٹی بات یہ ہے کہ جو بندہ اہل علم سے علم حاصل کرتا ہے تو اس کی سند متصل ہو جاتی ہے۔ الاسناد من الدین، ہمارا دین جو ہے اس کا میزہ کیا ہے؟ کہ یہ سند کے ساتھ ہے۔ سند کا معنی کیا ہے؟ کہ انسان اپنی سند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک اپنی چین پہنچا دے کہ میرا علم ایسے ملتا ہے جا کے۔ اب جس بندے نے کتابوں سے پڑھا ہے، اس کا تو استاد ہی کوئی نہیں ہے، وہ اپنی سند اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے پہنچائے گا کہ میں نے اس سے پڑھا، میرے استاد نے اس سے پڑھا، انہوں نے اس سے پڑھا؟ تو اس کے دین میں نقص واقع ہے۔ الاسناد من الدین، یہ سند دین کا حصہ ہے۔ تو جو کتابوں سے پڑھنے والا شخص ہوتا ہے وہ بے سندہ انسان ہے، جڑ کٹا انسان ہے، اس کے علم میں کوئی سند نہیں ہے۔ اور جس چیز کی سند نہ ہو، حوالہ نہ ہو، تو وہ بے اعتباری چیز ہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا۔ ساتویں بات کیا ہے کہ جو بندہ اساتذہ سے علم حاصل کرتا ہے تو وہ علم کو ایک مکمل پیکج کے طور پہ، یعنی علم کو اس کی حد اور اس کی سمت اور اس کے وقار اور تزکیہ نفس کے ساتھ حاصل کرتا ہے۔ جو محض کتابوں سے پڑھنے والا ہوتا ہے وہ معلومات جمع کر لیتا ہے۔ کتنی سا ہم نے بات کی ہے کہ ایک چیز علم ہے اور ایک وہ چیز کیا؟ معلومات۔ تو محض معلومات یا انفارمیشن، اس کا کباڑ خانہ بنا لینا، یہ اس سے بندہ عالم نہیں بنتا۔ علم تو اس کی تفسیر، اس کی تعبیر، وہ کیا؟ وہ نور ہے، وہ خشیت ہے، وہ وقار، زینت، تحمل، حوصلہ، یہ بہت ساری باتیں یہ علم کے اندر آتی ہیں۔ تو جس بندے نے کبھی علم والوں کے اٹھنے بیٹھنے کو دیکھا ہی نہیں، اس کو کیا پتا کہ علم کا وقار کیا ہوتا ہے، علم کی سمت اور حد کیا ہوتی ہے، اہل علم بولتے کیسے ہیں، اٹھتے بیٹھتے کیسے ہیں، بات کرنے کا سلیقہ کیا ہوتا ہے، اور عوام کے سامنے بات رکھی کیسے جاتی ہے، بہت ساری باتوں سے محروم ہوتا ہے۔ تو کتابوں سے پڑھنے والا، اس کے سامنے کوئی چونکہ نمونہ نہیں ہے، تو وہ سمت سے اور حج سے اور علم کے وقار اور آداب سے خالی ہوتا ہے، محروم ہوتا ہے۔ تو یہ بھی بہت بڑی آفت ہے۔ اور پھر اسی طرح آخری بات کر لیتے ہیں کہ جو بندہ کتابوں سے پڑھنے والا ہوتا ہے اس کے علم میں تحصیل نہیں ہوتی، اس کے علم میں ضبط نہیں ہوتا، اور اس کا علم بے ہنگم ہوتا ہے۔ اور یہ ساری بات جو ہم نے پچھلے محاضرے میں کی تھی، وہاں تفصیل سے بات ہو گئی تھی، جب ہم نے کہا تھا کہ ہر فن کا ایک مختصر متن اور کسی متقن استاد سے پڑھنا چاہیے۔ تو جو بندہ جس کے مشائخ وہ کتابیں ہوں تو بہت بے اعتبار آدمی، کبھی بھی کوئی بھی بلنڈر مارے گا۔ اللہ المستعان۔